عالیہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. دیکھتے رہیے پروگرام روشن پاکستان ود سلمان لقمان اونلی آن او پی ٹی وی گلوبل. سمندر پار پاکستانیوں کی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. او پی ٹی وی گلوبل کے روشن پاکستان پروگرام میں میں ہوں سلمان لقمان. آپ کے سامنے ہے پاکستان کی حکومت کی کیا کارکردگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے مہنگائی کا عروج ہے، مہنگائی کا جن بھی ہے عوام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بے قابو ہو گیا ہے. تو آج پروگرام میں ہمارے جو حصہ ہیں ان کا ہم آپ سے تعارف کرواتے چلیں. جناب میاں اعجاز صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہیں، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. سر بہت بہت شکریہ آج آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا ہے. کیا کہیں گے سر، کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو نظام چلا رہی ہے وہ کتنا بہتر ہے اور عوام کی جو مشکلات ہیں وہ کس قدر کمی میں اس کے اندر آ جا سکتی ہیں؟ دیکھیں سلمان، آپ بھی سمجھتے ہیں، قوم پوری سمجھ رہی ہے کہ آج جینا تو درکنار، آج مرنا بھی مشکل ہو گیا. یہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکمران ہیں، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو یہ کنٹینر پہ چڑھ کے سلطان رائی کی طرح بڑکے مارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس ملک میں مہنگائی ہو، جس ملک کے اندر تیل کی قیمتیں اور اسی طرح دیگر خورد و نوش کی چیزوں میں اضافہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم چور ہے. تو آج قوم بہتر سوچ سکتی ہے کہ جو انہیں اقتدار ملا ہے تو عمران صاحب اب وزیر اعظم ہیں، تو ان کے دور اقتدار کے اندر عوام کا جو انہوں نے حشر کیا ہے کہ ماضی سے زیادہ، یعنی 2% انہوں نے قیمتوں میں 200% قیمتوں میں انہوں نے اضافہ کر دیا. آج آپ دیکھیں کہ کبھی سال کے بعد بجٹ جو ہے وہ بولا جاتا تھا، آج حقیقت ہے کہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ بجٹ کی ایک شکل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے بجٹ کے حوالے سے کہ روز تیل کی قیمتوں میں ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور حکمران یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں ہم جب آئے ہیں تو ان 3 سالوں کے اندر ہم نے ملک کی گڈ گورننس کے اندر بہت بڑا ہم نے تبدیلی لے کے آئے ہیں. اور میں اگر یہاں پہ کہوں گا کہ عوام بھی اس کو سمجھتے ہیں، مجھے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج پاکستان کے 98% غریب لوگ جو ہیں، حقیقت ہے کہ ان کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے کہ اگر وہ بجلی کا بل دیتے ہیں تو پھر کرایہ جو ہے وہ ان کے سر چڑھتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں دیتے ہیں تو پھر ان کو کھانے پینے کے جو لالے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں. حقیقت ہے کہ آج انسانیت، آج اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ سسک کر اور بلک کر زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے سر اس حوالے سے؟ اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا غور کریں. دیکھیں جماعت اسلامی کو جب بھی کہیں موقع ملا ہے، جماعت اسلامی نے گڈ گورننس بھی دی ہے، ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے واضح کارکردگی کا ثبوت بھی دیا ہے. میں کراچی کی مثال آپ کو دوں گا کہ جب کراچی کے اندر جماعت اسلامی کو کراچی تھا جماعت اسلامی کے پاس، تو اس وقت دنیا کے اندر کراچی جو تھا وہ روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا. لیکن جب پھر دوسری جماعتیں وہاں پہ آئی ہیں تو آج دیکھ لیں کہ کراچی جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے اور وہاں حقیقت ہے کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا اعجاز صاحب کہ اب پھر دوبارہ سے پی ڈی ایم احتجاج کر رہی ہے، جلسے بھی کر رہی ہے. پٹرول کی جو قیمت ہے وہ آپ کے سامنے کس قدر اس میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے حکمرانوں کی جانب سے کہ پٹرول کی قیمت دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں کم ہے. تو اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی گیم کر رہی ہے. 3 سال پہلے وہ کدھر تھی؟ آج 3 سال کے بعد جب الیکشن نزدیک ہیں تو انہوں نے پھر یہ مزاروں کی سیاست کا ایک کھیل شروع کر دیا ہے.
اگر ان ساری جماعتوں کی قیادت کو دیکھیں تو وہ ساری لنڈن کے اندر موجود ہیں، پاکستان سے وہ راہ فرار اختیار کر کے باہر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ یہ اقتدار کے اندر بھی 2 3 بار یہ اقتدار کے اندر یہ ساری سیاسی پارٹیاں آئی ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو، اس قوم کو، اس ملک کو کیا ڈیلیور کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے، اگر اخلاص کے ساتھ دیکھا جائے تو جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے کہ جس کی ایک سیٹ ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور وہ بھرپور انداز میں قوم کی آواز بنی ہوئی ہے، قوم کے لیے وہ جو جمہوری ان کا انداز ہے، جو جمہوریت کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کام بھی کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2020 کے اندر مارچ میں جب لاک ڈاؤن گورنمنٹ نے کیا تو یہی موجودہ جو گورنمنٹ تھی، تو موجودہ گورنمنٹ نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا، صرف لالی پاپ دیا ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ جماعت جس کی صرف ایک سیٹ ہے قومی اسمبلی کے اندر، اس نے اربوں روپے جو ہیں وہ راشن جو ہے وہ گھر گھر جا کے سفید پوش جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی مدد کی، ان کو گھروں کے اندر راشن پہنچایا، اور آپ دیکھیں کہ بلا تفریق چرچوں کے اندر، مساجد کے اندر اور دیگر جگہوں پہ جا کے انہوں نے جو سپرے تھی، جو کرونا وائرس سپرے تھی، اینٹی وائرس، وہ بھی انہوں نے کی، ان کے کارکن جا کے وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس وقت سوچنا چاہیے، 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون ان کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، کس کا پاکستان کے اندر خون شامل ہے، کون لوگ ان کے ہمدرد ہیں۔ جب کبھی ملک کی سرحدوں پہ کوئی معاملہ آتا ہے تو جماعت اسلامی کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں، اور یہی جماعت اسلامی ہے کہ جب ملک کے اندر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو یہ آگے بڑھ کے پھر اپنے جو قوم ہے، یہ رضاکار بن جاتے ہیں ان کے لوگ، اور بطور رضاکار یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی آنسو پونچھتے ہیں۔ اور ان کے اگینسٹ اگر دوسری جماعتوں کو اگر آپ انالیسس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو مجھے بتا دیجئے کہ جس نے جب بھی کبھی پاکستان کے اوپر کوئی برا وقت آیا، اس قوم کے اوپر برا وقت آیا، تو ان لوگوں نے قوم کے آنسو پونچھے ہوں، بلکہ وہ تو پھر اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور لوٹ مار کا جو ہے وہ بازار وہ گرم کرتے ہیں۔ مہنگائی کو کون کنٹرول کرے گا؟ دیکھیں، یہ مہنگائی جو ہے وہ تو اسی وقت ہوگی جب اس ملک کے اندر ہم میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو لے کے آئیں گے، ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جو واقعی اس قوم کے صحیح ترجمان ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہم سرمایہ داروں کو اور وڈیروں کو پرموٹ کرتے رہیں گے، یہ بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کے جو سیاستدان ہیں جو ہماری بات کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کو ایوان اقتدار کے اندر پہنچاتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور پھر وہ اڑن چھو ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اپنے مسائل نظر آتے ہیں، عوام کے مسائل نظر نہیں آتے ہیں۔ میاں جاز صاحب، بریک کے اوپر جائیں گے، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک دیکھ رہیے گا روشن پاکستان۔ OPTV آپ کا اپنا چینل۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ رہنما ہے جماعت اسلامی کے۔ سر، کیا کہیں گے؟ اب آپ کے سامنے بجلی کی قیمتیں بھی اضافہ ہو چکا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بھی بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اور یہ خان صاحب نے تب کہا تھا کنٹینر پر کہ اگر بجلی کے یونٹ زیادہ ہوں تو اس کا انہوں نے، بلکہ آپ کے سامنے ہے، پوری قوم جانتی ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ بجلی کے بل جلا دیں، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اصل میں آج بھی جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں، عمران صاحب نے جو اپنی
ٹیم سلیکٹ کی ہے وہ ساری کی ساری وہی ٹیم ہے جو ماضی کے اندر مختلف وزارتیں جو ہیں وہ انجوائے کرتے رہے ہیں. اگر انہوں نے پہلے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر کچھ نہیں کیا, انہوں نے نون لیگ کے دور کے اندر کچھ نہیں کیا, انہوں نے کاف لیگ کے دور کے اندر کچھ نہیں کیا اس ملک کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ عمران خان کی قیادت کے اندر وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو جب عمران خان خود بیرونی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں تو پھر یہ امید کر لی جائے کہ جی آپ ان کی جو نیچے ٹیم ہے وہ قوم کے لیے کچھ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ مہیا کر سکیں گے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کی شکل کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے, ایک ایسی تحریک موجود ہے جو پاکستان کو, جن کا سلوگن بھی یہی ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کے اٹھو اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آپ چھا جائیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح معنی میں اسلامی پاکستان بنے گا تو پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے میاں صاحب کہ سراج الحق صاحب نے بھی مارچ کیا پچھلے دنوں, فیصل آباد کا بھی دورہ کیا, کراچی بھی وہ گئے اور دیگر شہروں کا بھی وہ وزٹ کر رہے ہیں, احتجاج کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں سراج الحق صاحب کی ان ریلیوں سے, احتجاج سے حکومت پہ کتنا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ جی بچہ اگر نہیں روندا تو ماں بھی انہوں دودھ نہیں دیندی نا. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ ریلیاں نکالیں, مظاہرے کریں, آپ ٹیبل پہ بیٹھیں, مختلف جو ہیں وہ اس کے وہ اینگل ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کام کریں. تو جماعت اسلامی نے ہمیشہ جمہوری انداز میں آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی آئین سے باہر نکل کے یہ نہیں کھیلے. ہمیشہ آئین اور اس ملک کی سالمیت کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے. اور آج بھی الحمدللہ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ مختلف مہنگائی کے حوالے سے پہلے بھی وہ احتجاج کرتے رہے ہیں. جو جماعت اسلامی یوتھ جو وہ کر رہی ہے تو مختلف حوالوں سے جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلامی جو نظام ہے اس کو لانے کی بات کر رہے ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں, جو پسے ہوئے طبقہ ہے, اس کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی نے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ حقیقت ہے کہ قوم کو مایوس نہیں کیا. میں آخری بات آپ کو کہوں گا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ آپ انالیسس کر لیں کہ اس کے ایم پی اے ایم این اے بھی رہے ہیں, ان کے منسٹر بھی رہے ہیں, ان کے میئر بھی رہے ہیں, لیکن الحمدللہ کسی ایک کے اوپر بھی نہ کسی پنڈورا بکس کے اندر, نہ کسی پناما لیکس کے اندر, نہ ہی کسی اور معاملات کے اندر ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی گئی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے جو بھی لوگ موقع ملتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ذمہ داریاں لیتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں. اور انہوں نے ان 74 سالوں کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ ایک بھی بندہ ان کے اندر بددیانت نہیں ہے. ہمیشہ قوم کی خدمت کی ہے اور اپنی اخروی زندگی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر قوم جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت پہ اعتماد کرے اور آنے والے وقت میں لگژری گاڑیوں کی جو سیاست ہے, بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ کی جو سیاست ہے, یہ بریانی کی جو سیاست ہے, یہ سڑکوں, نالیوں اور گلیوں کی جو سیاست ہے, حقیقت ہے کہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ وہ صحیح قیادت جو ہے اس کو اگر وہ ووٹ دے گی, باہر نکل کے قوم ووٹ دے جماعت اسلامی کو, میں سمجھتا ہوں کہ سراج الحق کی قیادت میں پاکستان کے اندر ایک بہت اچھی اور مثبت قیادت موجود ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم جو ہے وہ صحیح معنی میں اپنی جو قیادت ہے اس کو پہچان لے. اچھا میاں صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب گیس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایل پی جی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں, ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے, عوام بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے, تو عوام بیچاری کیا کرے, کیا پیغام دیں گے عوام کو, کس طریقے سے اس بوجھ سے نکلا جائے؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ پاکستان کے اندر ان 74 سالوں کے اندر وہی کچھ ہوا ہے جو بیرونی اقاؤں نے جو ہے پاکستان کے اندر مسلط کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آج یہ موجودہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی 100-200% زیادہ, پہلی گورنمنٹوں سے زیادہ انہوں نے بیرونی قرضے لیے ہیں, ورلڈ بینک سے قرضے لیے. اب بھی جو ورلڈ بینک کی پالیسی ہے, جو وہ اپنے ٹیکسز لگاتے ہیں, وہ منوان جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ لگا رہی ہے. مطلب گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں,
جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو جو دیگر خورد و نوش کی چیزیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ بھی بڑھیں گی. تو اس سے یقین جانیے کہ لوگ بیچارے پس چکے ہیں. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس ملک کی تاریخ نے دیکھا ہے، نیلے آسمان نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، جب عوام باہر نکلے تو پھر اس کی کرسی جو ہے وہ نظر نہیں آئی، اور بلکہ وہ خود بھی جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے جو ہے وہ دب گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس عوام کے اوپر جو ہے وہ طرز کھانا چاہیے کہ یہ ملک ہوگا، عوام ہوگی تو یہ بھی ایوان اقتدار کے اندر جو ہے وہ اپنی سیاست کر سکے. میاں صاحب بریک پہ جاتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کے سامنے پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے اور دیگر جو مہنگائی ہے اس حوالے سے بھی بات چل رہی ہے. بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد ٹرانسپورٹ پہ بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا معاملات ہیں، کس طریقے سے بہتر ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک دیکھتے رہیے گا روشن پاکستان. OPTV آپ کا اپنا چینل. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا میاں صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے، تو آپ ٹرانسپورٹ بھی دیکھتے ہیں، مزدہ ایسوسی ایشن کے بھی آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں. کیا کہیں گے کیوں ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور باقاعدہ سے کرونا وائرس بھی آپ کے سامنے ہے، ٹرانسپورٹرز جو ہیں SOPs کو بھی فالو نہیں کرے، اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں جی، جب ادارے کام نہیں کریں گے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کرایہ نامے کا جو تعین ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پہلے اخراجات دیکھ لیں، اخراجات کے مطابق آپ کسی چیز کا جو قیمت خرید ہے یا اس کی قیمت فروخت ہے وہ آپ طے کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کرائے مقرر کرتے ہیں، 69 پیسے انہوں نے کیا ہے. مجھے بتائیں کہ 69 پیسے یا 93 پیسے میں یہ گاڑیاں چل سکتی ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہوں. آپ کے ٹیکسز اتنے ہیں، آپ دیکھیں روز بروز آپ کے ٹول پلازے ان کے جو ٹیکس ہیں اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ شہر کے اندر جو پرچی چلتی ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے جو پرائیویٹ اڈے ہیں ان کے جو اڈوں فیسوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں سلمان کہ جتنے بھی پرائیویٹ اڈے ہیں یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کے مالکان وہ سارے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اور اس موجودہ جو حکومت ہے اسی کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں آپ کو یہ تیمور اڈے کی بات کروں تو تیمور اڈا جو ہے وہ یہ ظہیر الدین صاحب ہیں، ان کا تیمور اڈا ہے. تو حقیقت ہے وہ لاہور کا جو اڈا فیس ہے وہ 1200 روپے لیتے ہیں، 1000 اور 1200. مجھے بتائیں کہ جب 1000-1200 وہ لے لیں گے، ٹول پلازے ہیں، پٹرول ہے، اسی طرح دیگر جو اشیاء ہیں، تو پھر ٹرانسپورٹ کدھر جائیں گے؟ تو ہم ٹرانسپورٹر کو تو مافیا کہتے ہیں، لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، کیا وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں وہ ان لوگوں کو بٹھاتے؟ یہ سارے جو اخراجات ہیں ان کو دیکھیں. میں کہتا ہوں آج ٹیکسز کے اندر کمی کر دی جائے، آج گورنمنٹ اپنی جو جگہ ٹیکس ہے اس کو ختم کر دے تو آج حقیقت ہے لاہور آپ جو ہے وہ 100 روپے میں بھی آپ کی ویگن جا سکتی ہے. میں اگر آپ کو مثال دوں، آپ کی ٹرین کی بات میں کروں جو سرکاری ٹرانسپورٹ ہے، میں آپ کو یہ ایروپلین کی PIA کی بات کروں تو انہوں نے 200% اضافہ کر دیا ہے. یعنی 250 یا 300 روپے غالباً آپ کی ٹرین جو ہے وہ لاہور کے لے رہی ہے اور 150 روپیہ ویگن والا لے رہا ہے. تو اب بھی وہ معافی ہے.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو اخراجات ہیں ان کے پیش نظر آپ جو کرایہ ہے اس کا تعین کریں، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا امیر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ خان صاحب سعودیہ کے دورے پر ہیں، بلکہ یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہو کہ 3 ارب ڈالر جو ہے باقاعدہ سے سعودی عرب نے دیا ہے ڈالر، تو کیا سمجھتے ہیں؟ اب خان صاحب تو دورے پہ کر رہے ہیں سعودی عرب کے، تو اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی وہ دورے تو اپنے لیے کر رہے ہیں نا، کہ جو باہر سے پیسے آئیں گے ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نوازیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کل یہ کہتے تھے کہ میری 2 لاکھ روپے میں میرا گھر کا نظام نہیں چلتا، یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جو بیچارہ پاور لوم پہ کام کرتا ہے، جو بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، جو بیچارہ ویگن چلاتا ہے، جو صرف 500 600 700 روپے دیہڑی ہے جس کی، مجھے بتائیں کہ وہ اپنا کچن کیسے چلائے گا، وہ کرایہ کیسے دے گا، وہ بجلی کا بل کیسے بھرے گا، وہ اپنی دیگر جو ضروریات ہیں وہ کیسے اس کو حل کرے گا۔ یہ تو لالی پاپ پہ لالی پاپ دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ صحت کارڈ انہوں نے بنایا تھا، لوگوں کو صحت کارڈ دیا ہے، اب وہ ہسپتالوں کے اندر ان کو جو لوگ جاتے ہیں ان کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو کارڈ جو ہے وہ آپ کا آؤٹ ڈور کے لیے ہے، انڈور کے لیے ہے، آؤٹ ڈور کے لیے نہیں ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ اس میں بھی اضافہ ہو گیا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غریب آدمی کے دسترس میں ہو۔ غریب آدمی تو ابھی بیچارہ سسس کے مرنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک روشنی کی کرن ہے اور میدان بھی سجنے والا ہے۔ تو قوم سے میں یہی اپیل کروں گا، یہی درخواست کروں گا کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہر موقع پہ انہوں نے قوم کے آنسو پونچھے ہیں، آگے بڑھ کے اپنا خون جو ہے وہ دیا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے بہترین قیادت اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اگر کوئی قیادت ہے تو وہ سراج الحق کی شکل میں جماعت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہے۔ تو خدا را میں حقیقت ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر موقع پہ جب میدان سجتا ہے تو 65% جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہی زیادہ پستے ہیں۔ تو ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا، یہ بھی ایک جہاد ہے، کہ یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے کہ آپ باہر نکلیں اور کردار کی بنیاد پہ، خدمت کی بنیاد پہ آپ اپنے امیدواروں کا چناؤ کریں۔ تو جماعت اسلامی اس ملک کی عوام کی خدمت کے لیے ہمہ تن گوش ہے، وہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم جو ہے وہ ان کا ہاتھ مضبوط کرے سراج الحق کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ اس جیسے اگر حکمران آ جائیں، کیونکہ پہلے جو سابقہ ایک بات میں آپ کے ناظرین سے بھی شیئر کرتا چلوں کہ جب سینئر منسٹر تھے سراج الحق تو یہ ایک بیرونی دورے پہ گئے، بیرونی ملک دورے پہ گئے، تو ان کے ساتھ ان کے مشیر وغیرہ بھی تھے۔ تو وہاں جا کے ایک پی سی ہوٹل میں انہوں نے سٹے کیا، تو سراج الحق صاحب نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھی اس کے کتنا کرایہ، تو انہوں نے کہا جی یہ پتہ نہیں 20,000 روپیہ یومیہ اس ایک جو بیڈ ہے اس کا، مطلب کمرے کا، روم کا کرایہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں میں آپ کو کسی اور ہوٹل میں لے چلتا ہوں، اس سے بھی اچھا ہوٹل ہے، اس کے مالک کے ساتھ میری بڑی دعا سلام بھی ہے۔ تو وہ ایک مسجد میں لے گئے جو بہت بڑی اچھی مسجد تھی، اور انہوں نے وہاں جا کے ان کو کہا کہ یہاں اے سی بھی موجود ہیں، یہاں پہ ہیٹر بھی موجود ہیں، یہاں پہ قالین بھی موجود ہے، یعنی ہر طرح کی صورت موجود ہے۔ اور اگر پی سی ہوٹل میں رہتے تو وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے کسی سے ملنے بھی نہ دیا جاتا۔ یہاں 5 وقت لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کریں گے، اور یہ جو کروڑوں روپے ہم نے یہاں پہ خرچ کرنے تھے یہ ہم اپنی تعلیم اور جو صحت ہے اس کے اوپر خرچ کریں گے۔ حقیقت ہے کہ یہ موجودہ صدی کی بات میں کر رہا ہوں، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو کے پی کے اندر سینئر منسٹر رہا ہے اور آج امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے۔ اور حقیقت ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس ملک کو بحرانوں سے بھی بچائیں گے، چور لٹیروں سے بھی بچائیں گے، اور ہمارے دور اقتدار کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہو وہ باہر عیاشی کرتا پھرے، وہ انشاءاللہ جیلوں کے اندر جائیں گے اور قانون کے مطابق
جو قانون کہتا ہے وہ سزا بھگتیں گے۔ بہت شکریہ جی میاں اعجاز اعجاز صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے روشن پاکستان میں، جو کہ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رہنما بھی ہیں جماعت اسلامی کے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے جو مہنگائی کی گئی ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے، غریب عوام پس رہی ہے، غریب طبقہ جو پستا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے روشن پاکستان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے گا OPTV گلوبل۔ مجھے اور کیمرہ مین عبداللطیف کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے پروگرام روشن پاکستان ود سلمان لقمان اونلی آن OPTV گلوبل، سمندر پار پاکستانیوں کی آواز۔ OPTV آپ کا اپنا چینل۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.